اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ جناب، تمام ہی خوبیاں اسی پاک پروردگار عالم کے لیے ہیں جو بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم ابتدا ہی میں جب کسی بھی بات کی، کسی کلام کی یا قرآن پاک کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کے ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ اب وہ پاک پروردگار عالم ایسا کریم ہے کہ نافرمانوں پر بھی اپنے جود و کرم کی بارش فرما دیتا ہے۔ وہ پروردگار عالم ایسا علیم ہے کہ جو نیتوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کے راز بھی جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ وہ ایسا حلیم ہے کہ جب گناہ گاروں کو اپنی نافرمانیوں پر ندامت کرتے دیکھتا ہے تو ان کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، ان کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب قرآن مجید ہی میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے، یعنی اس پاک پروردگار عالم کی رحمت عرش و فرش سے زیادہ، کرسی و زمین سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ اس کی رحمت وسیع ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت کے کیا کہنے ہیں کہ اس کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے، کہ ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے 100 بہانے۔ تو اس کی رحمت تو ڈھونڈ رہی ہے اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے۔ اس کی رحمت تو تمام کائنات پر، تمام زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے، ہر بندے کے لیے اس کی رحمت ہے۔ لیکن بندہ اسے رحمت سے کیسے تلاش کرے، کس طرح سے وہ مستحق ہو، ایسے کون سے اعمال کرے کہ وہ رحمت کا مستحق قرار پائے۔ آج کا ہمارا عنوان یہی ہے، یعنی رحمت کے مستحقین۔ اب جناب دیکھیں، جس طرح سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو اولاً وہیں سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ اس تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے انشاءاللہ تعالی رہنمائی حاصل کریں گے۔ معزز مہمان شخصیات بھی ہماری اس بزم میں موجود ہیں جو اس عنوان کے تحت، یعنی جو ہمارا جو موضوع سخن ہے کہ رحمت کے مستحقین، اس تعلق سے ہماری رہنمائی کریں گی، ہمیں تعلیم فرمائیں گی۔ آج کے پینل میں جو شخصیات موجود ہیں بلا شبہ ایک جداگانہ انداز ہے دونوں ہی کا، دونوں بہت ہی معتبر شخصیات ہیں، میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، آپ بھی انہیں پسند کرتے ہیں۔ بہت متاثر کن پر اثر لہجہ ہے دونوں ہی کا، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سعدیہ آپا؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، پر اثر بامقصد گفتگو فرماتی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ناہید ابرار صاحبہ اور سعدیہ انصاری صاحبہ دونوں کو ویلکم بھی کیا ہم نے، سلام بھی پیش کیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے رحمت کے مستحقین، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا موضوع اور مختلف انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں کی جانب سے گفتگو ہوگی اس پروگرام میں۔ رحمت کا جو قرآنی تصور ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سعدیہ آپا یہ بتائیے گا، پھر یہ بھی کہ رحمت کسی کیفیت کا نام ہے، کسی عمل کا نام ہے، یا کسی نعمت کا؟ کیا ہے رحمت، ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رحمت کے معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ مہربانی بھی ہے، کرم بھی ہے، شفقت و عنایت بھی ہے، اور نرمی بھی ہے، رحم بھی ہے۔ یہ سارے جو معنی ہیں وہ اس ایک رحمت کے لفظ کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بھلائی کے ارادے کو بھی رحمت کہتے ہیں۔ کس طرح سے کہ کسی نے نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جزا اس کو عطا کرنے کا ارادہ کیا، اس کو بھی رحمت کہتے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے بھلائی کا ارادہ، یہ اس کی صفت قدیمہ ہے، اور اس نے اس کی مخلوق پر بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی 54 آیت میں فرما رہا ہے
کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے ان سے کہ آپ کے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا سبحان ہے۔ اللہ، یہ کس قدر عظیم الشان انعام ہے، بے شک، خود اپنی مشیت اور ارادے سے کیا ہے، کسی جبر اور کسی اور باعث نہیں کیا ہے۔ صحیح، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم تر بزرگی ربوبیت ہے اور مخلوق پر رحم اور شفقت ہے کہ اس نے اپنے اوپر لازم فرمایا، اور بلکہ اس نے اپنے رویے کے لیے یہ قانون بنا کر قرآن میں بھی پیش کر دیا۔ سورہ انعام میں دوسری جگہ بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں 12 نمبر کی آیت میں کہ آپ ان سے پوچھئے کہ جو کچھ زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے یہ کس کا ہے؟ یہ تو اللہ ہی کا ہے۔ بے شک، تو اب یہاں ہماری توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ زمین اور آسمان میں جو نعمتوں سے بھر دیا ہے تمہارے لیے، ہم نے زمین کو بھی اور آسمان کو بھی اور خوبصورتی سے اور حسن سے، تو یہ سب کس کا ہے؟ اس کی طرف توجہ، اور پھر فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ تو یعنی جب ہم اس کی طرف توجہ دیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر شے جو ہمارے چاروں جانب ہے وہ سب اللہ کی رحمت کا ایک عکس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے ہم نے یہ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی اصل بنیاد ہے، یہ بنیادی قانون ہے کہ جس کے تحت وہ مخلوق کے تمام معاملات کو نمٹاتا ہے۔ مخلوق اگر تکلیف میں ہو، دکھ میں ہو، پریشانی میں آ جائے، اس کا کوئی بندہ کسی آفت میں مبتلا ہو جائے، آزمائش میں پڑ جائے، تو بھی وہ رحمت ہے۔ کس طرح سے کہ پھر وہ جب اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور صبر پہ استقامت پھر اختیار کرتا ہے تو پھر آخرت میں اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کو بہت زیادہ عزت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے دنیا اور آخرت کی اگر ہمیں عزت اور سربلندی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں رضا چاہیے تو ہم اسی کی طرف بڑھیں گے۔ رحمت الہی اس کی صفت ربوبیت اور رزاقیت کی ایک کڑی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ رحمت الہی کے اندر نرمی غالب ہے، بہت زیادہ نرمی غالب ہے، جو کہ ابھی ہم اپنی گفتگو میں لے کر بھی آئیں گے۔ لیکن ہم ایک جملے سے یہ بات سمجھ لیں گے کہ مومن ہو یا کافر، وہ سب پر اپنی رحمت کی نظر رکھتا ہے، کیونکہ اگر کافر مشرک ملحد پر اس کی رحمت کی نظر نہ ہوتی تو ان کو سانس لینے کا بھی حق نہ ہوتا، ان کے لیے جائے قرار بھی دنیا کے اندر نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے اور بہت ساری نعمتیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتی، رزق بھی نہیں ملتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سورہ فاطر کی 2 نمبر کی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ جو رحمت کھول دے اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے جس پر اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی رحمت عام تمام کے لیے ہے، اور آخرت کی جو رحمت ہے وہ ابھی ہم حدیث مبارکہ کے ذریعے بتلائیں گے کہ آخرت کی رحمت جو ہے وہ خاص مومنوں کے لیے ہے، وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ رحمت عام سب کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ اب آپ نے سوال کا ایک حصہ یہ پوچھا کہ وہ نعمت ہے یا کیفیت ہے یا کیا ہے، تو اللہ کی رحمت بیک وقت کیفیت غیر مرئی بھی ہے، عمل اور افعال، یعنی عمل جو افعال ہیں میں آتا ہے وہ بھی، اور نعمت، تینوں شکلوں میں اللہ کی رحمت جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اور کوئی انسان اس کی حد کو، اس کی رحمتوں کو بیان نہیں کر سکتا، کسی کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ دنیا کے لیے اللہ نے ایک حصہ رکھا اور آخرت کے لیے دیکھیے 99 حصے رکھے ہیں۔ تو یہ تو ہم سب کے علم میں، رحمت کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ ہماری تخلیق کی گئی، ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا درجہ دیا گیا، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ مخلوقات میں سب سے افضل کیا، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت کی شکل ہے۔ اسی طرح تکریم آدم، جہاں اس نے فرمایا لقد کرمنا بنی آدم، کہ اس نے جو یہ کرامت دی ہے بنی آدم کو، یہ تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ بھی اس کی رحمت کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح سے رزق بھی اس کی رحمت کی شکل ہے۔ اس کائنات کو انسان سے کہا مسخر کرو، مسخر کرنے کے لیے بنایا، یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اس نے، کتنی بڑی رحمت ہے، کیا ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تمام پیغمبران کو اس نے رحمت کا میسج اور پیغام دے کے بھیجا بنی آدم پر، لیکن حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ ترین مقام تمام جہانوں کے لیے بنا دیا۔ تو دین کی تکمیل
انجیل بھی رحمت ہے، کامل شریعت بھی رحمت کی ایک شکل ہے، یہ ساری صورتیں رحمت کی. سبحان اللہ، اس قدر خوبصورت انداز سے آپ نے رحمت کو بیان فرمایا ہے کہ بہت ہی حد تک جو ہے ذہن ہمارا واضح ہو گیا ہے. جس طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا، ناہید آپا آپ کی جانب بڑھوں گی. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رحمت کی کتنی شکلیں ہیں، کس طریقے سے اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں وہ پوری کائنات پر اللہ کی رحمتیں چھائی ہوئی ہیں. حصول رحمت کے کیا طریقے ہیں؟ اب ان رحمتوں کو حاصل کیسے کیا جائے، فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے زینب، نرمی، شفقت، پیار، محبت اور دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کا نام رحمت ہے. سبحان اللہ. لیکن اس رحمت کا مرکز صرف اور صرف رب کعبہ کی ذات اقدس ہے. ارحم الراحمین کی رحمت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے اور مسلم، مشرک، کافر سب پر یہ رحمت یکساں چمک رہی ہے. لیکن روز قیامت اس رحمت خاص کے مستحق صرف مومن ہوں گے. پروردگار عالم کی رحمت کا تو یہ عالم ہے کہ زینب فرماتا ہے کہ فرزند آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھونے لگیں اور تم مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کی آغوش میں چما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے کہ یا رسول اللہ، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ. تو پھر اس نے پوچھا کہ خود لے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تو وہ مسکرانے لگا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب کریم کسی پر قدرت فرماتا ہے، قدرت پاتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب کتاب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے بہت سے طریقے ہیں. سب سے پہلا کہ ایمان. جب ایمان کی جڑیں انسان کے دل میں مضبوط ہو جاتی ہیں تو نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایمان اللہ کی رحمت و نجات کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو اللہ انہیں اپنی رحمت و فضل میں شامل کرے گا اور اللہ انہیں اپنی طرف آنے کی نیک راہ دکھلائے گا. دوسرا طریقہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا جو ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس پر غور کرنا، اس کو سننا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرو تو کان لگا کر سنو، چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو تلاوت کلام پاک سے روشن رکھو، یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ لیتا ہے، اور جس جگہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور ان پر سکنیت طاری ہو جاتی ہے. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر جو ہے وہ فرشتوں میں کرتا ہے. پھر ایک طریقہ جو ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا استغفار بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کی عزت کے آگے ہر چیز کم ہے، جس کی قدرت کے آگے ہر چیز متی ہے، اور جس کی بادشاہی کے آگے ہر چیز جھکی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کلمات ادا کرے گا تو اللہ اس کے 1000 درجات بلند فرمائے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے مقرر کر دے گا جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. درود شریف کی فضیلت کہ جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوگی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرماتے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ پر ایک بار درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوں گا اور 10 درجات بلند کر دوں گا. اس کے علاوہ دیکھیے صلح جوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاؤں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہتر
بہترین ذریعہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ عمل صدقہ روزہ نماز سے بڑھ کر ہے کہ دو لوگوں کے درمیان صلح جوئی کرانا اور دلوں کو جوڑے رکھنا. سبحان اللہ. بڑے خوبصورتی انداز سے جو ڈاکٹر صاحبہ ارشاد فرما رہی تھی کہ اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کیا جائے, کیسے حصول ممکن ہے, وہ کیا طریقے ہیں. دعا کیجئے, اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کی رحمت کے حاصل ہونے کا. تو ہم اس پہ مزید کلام کریں گے. اس وقت جناب ہمیں وقفے پر جانا ہے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. عنوان آج ہم جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے رحمت الہی کے مستحقین, کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں گے, وہ خوش نصیب کون ہیں, وہ کیا طریقے ہیں, اس پر بھی کلام کیا. مہمان شخصیات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ اور ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب سے بھی رہی وقفے پہ جانے سے قبل. اب میں سعدیہ اپا آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت جو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, ان کی اطاعت اور پیروی انسان کو رحمت خداوندی کا مستحق بنا دیتی ہے. میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے آپ کلام فرمائیے. بے شک زینب, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ حضور نور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر آپ عمل کریں. قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ تھیوری ہے اور وہ سیرت طیبہ جو ہے پریکٹیکل ہے, کہ آپ نے ہر چیز اللہ کے تمام احکامات کی اطاعت کرتے ہوئے کس طرح سے امت کو تعلیم فرمایا. یہ ایک تو ذہن میں رکھیں. دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی, یعنی اپنی محبت کے عوض یا اس کے عوض اپنی محبت, یعنی دونوں کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ملا رہا ہے. اس آیت کریمہ میں جو سورہ یونس کی ہے کہ یحببکم اللہ کی جو آیت ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آ جاؤ تو پھر تمہیں اللہ کی محبت ملے گی. اللہ کی محبت تو رحمت کی سب سے بڑی میں کہتی ہوں شکل ہے جو کہ ملے گی. تیسری بات یہ ہے کہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کچھ آپ نے تعلیم فرما دیا, بیان فرما دیا, اس کے لیے بھی دلیل دے رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ تو اپنی نفس و خواہش سے کچھ فرماتے ہی نہیں, آپ تو صرف وہی فرماتے ہیں جو وہی ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو گیا کہ اللہ نے جو فرما دیا قرآن میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, رسول کی اطاعت تحقیق اللہ کی اطاعت ہے. تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اور غلامی میں آئیں گے, وہ اطاعت کریں گے. تو سب سے بڑی چیز جو ہمیں اللہ کی محبت, جو اتنی بڑی رحمت ہے, اللہ کی رضا اور سب کچھ جو میں نے ابھی کہا تھا کہ ساری اس کی عطا کی ہوئی نعمتیں جو ہیں اس کی رحمت ہیں, حقیقت انعام ہے اس کا. تو اچھا, لیکن یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت لازم ہے, لیکن یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ اطاعت دراصل اسلامی تعلیمات پر مکمل عمل ہے. میں پارشلی نہیں کر سکتی اپنے آپ کو کہہ سکتی کہ میں مطیع فرما بردار ہوں. ٹوٹیلٹی کے ساتھ مجھے آنا ہے, جیسا کہ قرآن کا حکم ہے ایمان والوں سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی تم مکمل طور پر آ جاؤ جو ہے دین اسلام کے اندر. تو یہاں مکمل اطاعت سے مطلب ہے تم مکمل اطاعت میں آؤ گے تو اللہ کی رحمت تم پر برسے گی, دنیا میں بھی برسے گی اور قیامت میں بھی برسے گی. اور اس کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی 156 آیت جو ابھی بیان ہوئی تھی اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں 156 157 پہ, کہ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ, کہ بے شک میری ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لیکن آگے کیا فرما دیا کہ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو میری آیتوں پر غور اور فکر بھی کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں, اور فرمایا ہے وہ نبی الامی, یہاں نبی الامی فرمایا, ان کی پیروی کرتے ہیں جو لوگ, سبحان اللہ, جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تورات اور انجیل میں ان کا ذکر لکھا ہوا ہے اور وہ آئے ہیں تمہیں نیکی کی طرف بلانے اور برائیوں سے روکنے اور پاکیزہ کو حلال کرنے اور ناپاک کو حرام کرنے. تو یہ بہت خوبصورت جامع آیت ہے
جس کے اندر اللہ نے پورے خاکے کو بیان کر دیا ہے کہ تمہیں ان کی اطاعت کے اندر آنا ہے، تب تم دیکھو گے کہ رحمتی وسعت کل شیء تمہارا احاطہ کیے ہوئے ہوگی، تمہارا وہ اورا بن جائے گی، تمہیں وہ ایسے ڈھال تمہاری بن جائے گی، وہ میری رحمت ہر مقام پر ہر جگہ کے اوپر. تو یہ ہم نہ یعنی اپنے حصار میں لے ہاں. پھر یہ کہ سورہ فاطر میں فرمایا، سورہ غافر میں اس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، 7 اور 8 9 آیت میں، کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر آ جاتے ہیں، ان کے لیے فرشتے دعائے مغفرت، دعائے رحمت اور دعائے جنت کرتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا عظیم الشان اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے. اور پھر آپ دیکھیے اس کا ذریعہ ایک تو انہوں نے بتلایا کہ تلاوت قرآن ہے، لیکن اس کے مستحق بننے کا جو عمل ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اس کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنے، احسان کریں لوگوں پر. اس کا میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہے. پھر دوسرا ذریعہ ہے صبر کرے، ان اللہ مع المتقین، یعنی مع الصابرین، یہ ساری ہیں. اور دوسرا رحمت کا اصول دعائیں بھی ہیں کہ اللہ کے حضور دعائیں کریں. اللہ نے خود اپنے نبیوں کی دعائیں، رحمت مانگنے کی دعائیں سورہ نمل میں اور سورہ اعراف میں بیان کی ہیں. سبحان اللہ. اور دعا مانگنے کا باقاعدہ طریقہ سکھایا گیا، قرینہ سکھایا گیا. تو کیا بات ہے اللہ رب العزت کے رحمت کی کہ اس کے طالب ہیں ہم. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. سورہ اعراف کی، جیسا کہ ناہید انصاری صاحبہ نے بھی، ابرار صاحبہ نے بھی بات کی، میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے سورہ اعراف ہی کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ متقین یعنی ڈرنے والوں کو اپنی رحمت کا مستحق قرار دیتے ہیں. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو. بے شک، سبحان اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل اللہ کے خوف سے کپ کپانے لگے تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح تیز ہوا کے چلنے سے کھجور کے خوشے گرنے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے بھر آئے اور آنسو چھلک کر اگرچہ گال تک آ جائیں تو چہرے پر دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے. حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے خوف سے رو رہا ہے. تو حضرت جبرائیل امین نے فرمایا کہ انسان کا ہر عمل تولا جائے گا، لیکن اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو ایک ایسا عمل ہے جو تولا نہیں جائے گا، بلکہ ایک آنسو بڑی سے بڑی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. دیکھیے کیا مقام کہ سیدنا بلال ہونٹ موٹے تھے، رنگ سیاہ تھا اور تقوی کا یہ عالم تھا. اللہ کے قصے چلتے مدینے کی گلیوں میں تھے اور آہٹ جو ہے وہ عرش پر سنائی دیتی تھی. سبحان اللہ. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کعبۃ اللہ گیا تو دیکھا کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپا ہوا تھا اور زار و قطار رو رہا تھا اور اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر روتا کہ اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ میں بہت گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اس کے برابر میں جو شخص بیٹھا تھا اس نے کہا کہ اللہ تو اس کی رحمت تو سب پر چمک رہی ہے، اللہ بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے، تم اتنا مت رو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا. تو شخص کو تجسس ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو اتنی گریہ وزاری کر رہا ہے، اللہ کے خوف سے اس قدر رو رہا ہے. جب وہ شخص باہر نکلنے لگا تو وہ شخص بھی ان کے پیچھے ہو لیا. جب انہوں نے اپنی چادر اتاری تو وہ وقت کے غوث سیدنا غوث عالم اعظم تھے. سبحان اللہ. دیکھیے کہ اللہ کے خوف سے جب ہمارے دل میں، میرا یہ ایمان ہے کہ جب زینب ہمارے دل میں اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے نا تو ہم ہر قسم کے برائیوں اور گناہوں سے بچنے لگتے ہیں. اور اللہ کے جب مقرب بندوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت ہم کو حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نیکی کی طرف ایک قدم چل کے دیکھیں کامیابیاں آپ کا خود انتظار کرنے لگتی ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. کہ روز قیامت جب
तेज धूप होगी और इतनी खौफनाक आवाजें होंगी जो 500 साल की मुसाफत से सुनी जा सकती हैं। और जब आग उम्मत मोहम्मदिया की तरफ आएगी तो उम्मत मोहम्मदिया के लोग कहेंगे कि ए आग, तुझे हम रोज़ा रखने वाले, अल्लाह ताला के रोज़ा रखने वाले बंदों, नमाज पढ़ने वालों और अल्लाह का खौफ रखने वाले बंदों का वास्ता यहाँ से दूर चला जा। और जब हज़रत जिब्राइल अमीन ये आग को उम्मत मोहम्मदिया की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे तो वो एक प्याला लेकर आएंगे, उसमें पानी होगा और कहेंगे या रसूल अल्लाह, आप इस पानी को इस आग पे छिड़किए। तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे कि जिब्राइल ये पानी कैसा है, तो कहेंगे कि वो ये पानी उम्मत मोहम्मदिया के अल्लाह के खौफ से रोने वाले आंसू हैं और अल्लाह का खौफ, अल्लाह का हुक्म है कि इस पानी को आप आग पे छिड़किए ताकि ये आग बुझ जाए। देखिए अल्लाह के खौफ से रोने वालों का ये मकाम है कि एक आंसू गिरता है, हमारा रब तो इतना मेहरबान रब है कि वो हमारी बख्शिश फरमा देते हैं। तो ज़ैनब, आंसू और मुस्कुराहट दो कीमती खजाने हैं। आंसू अल्लाह की याद में बहाएं और मुस्कुराहट अल्लाह की मखलूक के लिए बखेरें ताकि हम पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो। बड़ी प्यारी बात, बहुत ही प्यारा कलाम आपकी जानिब से। और ये कुरान मजीद की तिलावत की बात की तो कुरान का जो पैगाम है वो भी तो सरापा रहमत ही रहमत है। इसकी तिलावत से रहमत का हुसूल होता है, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। मज़ीद इस पर कलाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप रहिएगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहचान में एक मरतबा फिर आप सबका खैर मकदम है। जनाब, उन्वान लेकर हाजिर हुए आज रहमत इलाही के मुस्तहिकीन। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रहमत इलाही के ताल्लुक से दोनों ही मेहमान शख्सियात की जानिब से आ रही है। और जैसा कि मैंने इब्तिदाइया में भी कहा कि पुर असर लहजा है, तो दोनों ही शख्सियात अपनी अपनी जगह मुकम्मल और जामे गुफ्तगू फरमा रही हैं। सादिया अंसारी साहिबा तशरीफ़ फरमा है और डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। अब बात कर लेते हैं सादिया अंसारी साहिबा इस्तग़फ़ार की कसरत के हवाले से, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है उसकी बारगाह में, जैसा कि अभी डरने और बचने की बात हुई मुत्तक़ीन की सफ़ात के हवाले से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रोएं खशियत के साथ, खशियत इलाही में गुम होकर उसको याद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के मुस्तहिक़ होते हैं। इस्तग़फ़ार की कसरत अहले ईमान की एक ऐसी खूबी है, एक ऐसा वस्फ़ है जो इंसान के बड़े बड़े गुनाहों को बख्शवा देती है। सादिया अंसारी साहिबा, क्या इस हवाले से आप इरशाद फरमाएंगी? फरमा दीजिए। और वो बख्शिश मग़फ़िरत रहमत का सबब बनती है। बेशक बेशक, सुभान जी। तो अल्लाह। कसरत इस्तग़फ़ार जो है वो रहमत इलाही का सबब बनती है। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहे हैं, लौला तस्तग़फ़िरूनल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। ये जो तुरहमून का लफ्ज़ है ये भी रहम किया जाए तुम पर, तो वो भी रहमत के ही उसमें आता है मानी के अंदर। सूरह नमल का ये इरशाद है कि अल्लाह तबारक व तआला सवाल फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहमत की जाए, तुम पर रहम किया जाए। जी। और वो तो बहुत ही मारूफ आयत है जो अक्सर हम बयान करते हैं, सूरह ज़ुमर की, कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। यहाँ भी रहमत को किस तरह से मिलाया है अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश व मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार से। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है कि फरमा दीजिए कि मेरे बंदो कि अगर तुम कोई गुनाह कर बैठो, अपने ऊपर जुल्म कर बैठो, अपनी जानों पर ज़्यादती कर बैठो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, कभी मायूस ना होना, नहीं होना। वो तुम्हारी सारे गुनाह माफ कर देगा। जैसा नाहिद बहन अभी बता रही थी कि फर्ज से अर्ज तक भी गुनाह होंगे तो माफ कर देगा। फिर सूरह हजर में उन लोगों का जिक्र किया जो गुमराह हैं, जो इस्तग़फ़ार नहीं करते, उनका फरमाया कि गुमराहों के सिवा अपने रब की रहमत से कौन नाउम्मीद होता है। यानी जो ये अमाल नहीं करते हैं वो उनको अल्लाह तबारक व तआला गुमराहों में शुमार फरमाता है। अब देखिए कि रिस्क भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा फजल और रहमत है। कई असबाब हैं तलब रिस्क के, लेकिन जो कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। उसने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, जो कुरान मजीद फुरक़ान में हमीद में है जी, कि बस मैंने कहा कि अपने रब से गुनाहों की माफ़ी तलब करो, यानी इस्तग़फ़ार करो। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। वो तुम्हारे लिए जब तुम करोगे तो आसमान से बारिश बरसाएगा, ज़मीन से तुम्हारे लिए बाग और नहरें तुम्हें अता करेगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। यानी जो इस्तग़फ़ार की है ये इस कदर जामे आयत है इसकी। और इस पर हज़रत इमाम राग़िब रहमतुल्लाह ताला अलैह इस्फ़हानी जो है अल-मुफ़रद
اعداد کے اندر لکھتے ہیں کہ استغفار قول اور فعل دونوں سے کیا جائے، اس میں اس کا حکم ہے، دونوں کے ساتھ طلب کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ تم ہاں زبان سے تم کچھ اور کہو اور تمہارے عمل تمہارا کچھ اور ہو، یہ نہیں چاہیے، بلکہ زبان و عمل کے ساتھ طلب کا حکم ہے کہ استغفار کرو. پھر ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور فرمایا کہ جو زبان اور عمل دونوں کے ساتھ نہیں کرتے، انہوں نے فرمایا کہ بہت بڑے جھوٹوں کا یہ شیوا ہے، مطلب وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 طرح کے اشخاص آئے، یہ بہت طویل ہے، میں مختصر کر کے بتا رہی ہوں، اور انہوں نے اپنی مشکل بیان کی. ایک نے کہا کہ قحط سالی کے سے میں گزر رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، تیسرے نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہوتی، چوتھے نے کہا میرا باغ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے. تو آپ نے چاروں کو استغفار کی تعلیم دی. جب آپ نے چاروں کو استغفار کی تعلیم دی تو پھر آپ سے پوچھا گیا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے چاروں کو ایک ہی چیز بتائی، تو آپ نے کیا جواب دیا اس کا؟ میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بتلائی، میں تو قرآن کی وہ آیت جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی، سورہ نوح کی، کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، تو میں تمہارے لیے ساری نعمتوں کے دروازے کھول دوں گا، جو تمہیں چاہیے عطا کروں گا. تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، سبحان اللہ. تو یہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سورہ نوح کی یہ جو آیت ہے اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کی وسعت اور برکت کا سبب بنتی ہے استغفار، اور جو ہے بطور شرط اس کو بتلایا گیا ہے کہ تمہیں اگر چاہیے میری طرف سے کچھ مجھ سے مانگتے ہو، یعنی دعاؤں میں تو ہے وہ سب، مگر استغفار اگر نہیں کرتے تو وہ نہیں ملے گا نا. یہ بات واضح کی ہے اللہ نے، تو استغفار شرط ہے. اس آیت کے اندر یہ بھی فرمایا گیا، ابن کثیر نے یہ فرمایا کہ شرط کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا ہے، شرط پوری کرو جزا ملے گی. سبحان اللہ. یعنی کثرت سے استغفار کیجئے تو اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ یقینی طور پر آپ کو حاصل ہوگی. یہ شرطیہ بتا رہی ہے ہمارے جو پروفیسر صاحبہ ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو جاری ہے جناب. اب بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، زندگی میں نشیب و فراز بھی آتے ہیں، خوشی ہے، غم بھی ہے، اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت بھی آتا ہے، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. پھر مصائب پر، مشکلات پر جو صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں پر بھی اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرتے ہیں. صبر کرنے والوں کے تعلق سے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا فرمائیں گی؟ دیکھیے زینب، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں اللہ دیتی، اکبر، سبحان اللہ، نہ لوگوں کے قدموں میں نہ لوگوں کی نظروں سے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے رفع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپے کھلے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے. فرشتے چاروں طرف سے ان کے گھیر لیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے جو دنیا میں اتنا صبر کیا اسی وجہ سے تم اس کے مستحق ہوئے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرزند آدم، تو نے صدمے میں صبر کیا، میری رضا و ثواب کی نیت بھی کی، تو اسے جنت سے کم کوئی چیز دینے پر راضی نہ ہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا، دیکھیں آپ نے دنیا میں مصائب اور پریشانی کا ابھی سوال پوچھا، جس شخص پہ دنیا میں کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا ہو اور اس پر اس نے اللہ سے رضا اور ثواب کی نیت کی ہو، نہ شکوہ کیا ہو، نہ شکایت کی ہو، نہ کسی سے کہا ہو، تو اللہ کا ذمہ ہے کہ اسے بخش دے. صبر جو ہے اصول الہی کا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگوں میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجوں کو بڑھاتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں صبر کا دامن پکڑے رکھنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. دیکھیے جب کسی بندے کے بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتے سے کہ تو نے میرے بندے کے بچے کی جان لی، تو فرشتہ کہتا ہے کہ میرے رب، ہاں کہتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ میرے رب، اس نے تیری حمد و ثنا کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عرش سے آواز آتی ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. دیکھیں یہی مشکل ہے کہ انسان کی جب اولاد مرتی ہے یا والدین میں سے کسی کا وصال ہوتا ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے
صبر کی منزل پر ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیری امانت تھی، تو نے واپس لے لی، بس اتنا ہی دنیا میں ہمارا اور اس کا واسطہ تھا۔ جب معاذ بن جبل کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت نامے میں انہیں 3 چیزوں کی خوشخبری سنائی کہ اگر تو نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اللہ سے ثواب کی نیت کے لیے تو نے صبر کیا، تو تیرے لیے 3 چیزوں کی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازش، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی تجھے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ دیکھیے زینب، ہم جب صبر کی بات کرتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ضرور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا کسی کو نہیں، اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں، لیکن میں نے کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا بلند کی کہ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن کائنات کی ساری کنجیاں ان کے زیر نگی تھیں، 3 دن ان کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، صرف سادہ پانی اور کھجوروں سے گزارا ہوتا تھا، لیکن وہ صبر کی منزل پر قائم تھے اور ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کا درس دیا کہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ تو دیکھیے ہمیں زندگی میں ہر موڑ پر خوشی ہو یا غم ہو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب پریشانیاں آئیں تو ہمیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح سے رحمت کی بات ہو رہی ہے، اولاد بھی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے، ان کی پرورش کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا، تو یقینی طور پر جب ہم اپنی اولاد کی بہترین پرورش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول، اس کی رحمتوں کے منتظر بھی رہتے ہیں اور مستحق بھی ہوتے ہیں۔ کوئی میسج اس تعلق سے بھی دینا چاہیں؟ صلح رحمی کے حوالے سے بھی، صلح جوئی کے حوالے سے سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا، میں چاہوں گی اس تعلق کو بھی آپ بیان کر دیجئے۔ اگر رحمت کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے صلح کرانے والوں کے لیے، فرمائیے گا کچھ۔ جی بے شک سورہ حجرات کے اندر ہے یہ کہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں ان پر، یعنی صلح کرانے کا، یعنی مل جل کر رہنے کا اور ایک ہو کر رہنے کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بار بار چاہا ہے کہ میں یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مل کر جمع ہو کر جو ہے وہ رہے۔ اور پھر صلح کرانا تو بہت عظیم شان عمل ہے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ لیکن میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گی، زینب کے اکثر بہنیں مجھ سے سوال کرتی ہیں ہم 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیں استغفار، کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہماری بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بہت روح کے اندر کی بات ہے کہ یہ تم ولیوں سے سیکھو اللہ کے، کہ جو جیسے ابھی ایک حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک غوث اعظم کا ذکر ہوا اور اسی طرح سے امام اعظم ابو حنیفہ کا ہوا تھا کہ وہ کس قدر اپنی بخشش و مغفرت کے لیے گڑ گڑایا کرتے تھے اور کیسے رویا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میسج دیجئے گا، 1 لائنر، بہت مختصر وقت رہ گیا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کو اپنے لیے لازم پکڑ لو۔ جو لوگ صبح شام استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگی دور کر کے ایسی جگہ سے ان کے لیے رزق کا اہتمام کرتے ہیں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں کہ وہ ہماری شرک سے بھی قریب ہے اور ہمارے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے اور ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ دونوں ہی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جس طرح سے بات ہوئی جناب، تمام ہی گفتگو کا لب لباب یہ کہ قرآن کو، کیونکہ اس میں ساری ہدایات موجود ہیں، ایک عظیم معجزہ ہے، سب سے بڑھ کر بہترین نعمت عظمیٰ ہے، تو قرآن کو تھام لیجئے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے ہم پر یقیناً سایہ فگن ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان۔